السلام علیکم، میرا نام محمد طلحہ. یہ میری میٹرک کی ڈگری، یہ میری ایف ایس سی کی ڈگری، اور یہ ابھی تک کے سیمسٹرز کا ٹرانسکرپٹ. دیز آر جسٹ اے پیس آف پیپر ناؤ. ان کی کوئی ڈگری کی ویلیو نہیں رہی ہے. آپ ڈگری کی ویلیو کا اور ڈگری کی امپورٹنس کا اندازہ اس رزلٹ سے لگا سکتے ہیں کہ 1100 آؤٹ آف 1100 مارکس آئے ہیں. 1089 1098 1099 1095 1050 پلس میکسیمم بچوں کے مارکس ہیں. اور جو حافظ قرآن ہے اس کو تو 1115 ہی دے دیا نا، یعنی 15 نمبر ایکسٹرا دے دیے. تو اس رزلٹ کے بعد ہم اس چیز کو اخذ کر سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں، آنے والے ایرا کے اندر جو ڈگریز کی ویلیو ہے ان کو ختم ہو جائیں گی بالکل. اسکل بیس، صرف گیم جو ہے نا وہ اسکل کے راؤنڈ گھومے گی. جس کے پاس اسکلز ہوں گے، جس کے پاس 4 جی پی اے نہ بھی ہو، اور اگر اسکلز ہیں تو اس کی جاب لگ رہی ہوگی. یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے. تو اگزامپل چھوٹی سی یہی دوں گا کہ کوئی بھی اگر آپ کی جاب کے لیے جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، تو 2 سیٹس ہوتی ہیں اویلیبل، اور وہاں پر 2000 بندے کھڑے ہوتے ہیں. اب ان میں سے اگر 600 بندے جو ہیں، ان 2000 بندوں میں سے 600 بندوں کی بھی اگر جی پی اے 4 آ جاتے ہیں، 4/4 جی پی اے چل رہا ہے 600 بندوں کا، تو اب 600 بندوں کو تو وہ جاب نہیں دیں گے بالکل بھی. اب ان میں سے وہ ان 2 کو رکھیں گے جن کے پاس اسکلز ہوں گے، چاہے وہ 2.5 جی پی اے والا ہی کیوں نہ ہو، سی جی پی اے والا. 4 جی پی اے والے کو، سی جی پی اے والے کو وہ نظر انداز کر دیں گے اگر اس کے پاس اسکل نہیں ہوں گے. اگر ہاں اسکلز ہیں اور ساتھ جی پی اے، سی جی پی اے بھی ہے، دیٹس گڈ، یہ آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہوگا. لیکن اب جو پہلے ہمارے مائنڈ سیٹ تھا نا کہ ہم نے فوکس کرنا ہے نمبرز لینے پہ، سی جی پی اے لینے پہ، اپنی ڈگری کو خوبصورت بنانے میں، کہ میری ڈگری 1000 سے اوپر نمبر ہوں گے تو خوبصورت ڈگری ہوگی. سو یہ اب چیزیں جو ہے نا مائنڈ سیٹ ختم کرنا پڑے گا. اب ہمارا ٹوٹلی فوکس جو ہونا چاہیے وہ اسکلز پہ ہونا چاہیے. پہلے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کا فوکس تھا وہ بھی اسی چیز کے اوپر تھا کہ آپ نے نمبرز لینے ہیں تاکہ ہم باہر بورڈ لگا سکیں اسکول کالج کا، اکیڈمیز کا، اور آپ بل بورڈ لگے، آپ کا لگے، ہمارا اس میں تھوڑی بہت پروموشن ہو جائے گی. تو ان چیزوں سے اب ختم. اب 1100 میں سے 1100 بچوں کے 10 بچے تو ایک اسکول میں ایسے ہوتے ہیں جیسے 1100 میں سے 1100 نمبر آ گئے. اب کس کس کا بورڈ لگائیں گے وہ؟ اب سپوز کر لیتے ہیں ان 1100، اب 10 بچے ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 مارکس ہیں، یونیورسٹی میں جانا ہے انہوں نے. اب یونیورسٹی میں میرٹ تو انہی پہ ختم ہو جائے گا، تو دوسرے کیا کریں گے پچھلے؟ اب ڈگریز کی ویلیو تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اپنے فوکس صرف کرنا ہے اسکلز کے اوپر. آپ کے پاس چھوٹے سا چھوٹا ہنر بھی ہوگا نا تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہے، صرف آپ کے پاس یہ جسٹ پیس آف پیپرس ہیں آپ کے پاس، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو کوئی بھی اس دنیا کے اندر، آپ یہ ڈگریز لٹکا کے نہیں آپ نے پھرنی ہے. آپ نے اپنے اسکل کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے اسکلز کے ساتھ ان پیپرس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ پیپر آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنے دیں گے خود. اگر آپ کے پاس اسکلز ہوں گے تو آپ ان پیپرس کو ڈیفینڈ کریں گے، ورنہ آپ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ان چیزوں کو. اور آنے والا وقت ہے اسکل بیس. آپ کے پاس یعنی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کا آپ کے پاس اگر اسکل ہے نا تو تب بھی آپ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. ڈپلومہ ہولڈرز اور انجینئرنگ کے جو ڈفرینس ہے درمیان میں، انجینئرنگ ہوتی ہے 4 سال کے بعد. 4 سال انجینئرنگ کرتے ہیں بندے. میں کہتا ہوں انجینئر سے زیادہ وہ ڈپلومہ ہولڈر بیسٹ ہے، جو کہ پریکٹیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے. ڈپلومہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سال کا ہوتا ہے. 2 سال میں وہ پریکٹیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. انہیں صرف پریکٹیکل کروائی جاتی ہے، تھیوریٹیکلی انہیں اتنا اسٹرانگ نہیں کیا جاتا. انجینئرنگ کیا کرتے ہیں؟ انجینئرنگ 4 سال میں جو انجینئرس بناتے ہیں وہ تھیوریٹیکلی زیادہ بناتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی اسٹرانگ نہیں کرتے، انہیں مارکیٹ کا ایکسپیرینس نہیں دلایا جاتا. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ جو اچھا اب جب وہ جاب کے لیے جائیں گے تو جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ڈپلومہ ہولڈر کو پریفر کریں گی یا انجینئرنگ کو پریفر کریں گی؟ آبویسلی وہ کہیں گے ہمیں تو کام چاہیے، وہ ڈپلومہ ہولڈر کو پریفر کرے گی. تو پریکٹیکلی اسکلز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، گریپ ہونی چاہیے اسکلز کے اوپر. اب جو فری لانسنگ کے اندر جاتے ہیں، ایک اور ایگزامپل فری لانسنگ کے لے لیتے ہیں. اب میں اگر ہوں، میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، میں گگ بنا دیتا ہوں اس پہ فائور کے اوپر، اور میں کہتا ہوں جی میں پیسے کماؤں گا، تو کبھی بھی نہیں کما سکتا. اگر میرے پاس کوئی اسکل ہے، یعنی گرافک ڈیزائننگ کا اسکل ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا اسکل ہے، میرے پاس ویب ڈیولپمنٹ کا اسکل ہے، ویب ڈیزائننگ کا اسکل ہے، میرے پاس سافٹ ویئر کا اسکلز ہیں، تو میں تب کامیاب ہوں گا. میری گگ تب رینک کرے گی فائور کے اوپر یا فری لانسر.com پہ. میں تبھی اپنے آپ کو رینک کروا پاؤں گا. guru.com پہ، اپ ورک پہ، یہ جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے، میں وہاں پر اپنے آپ کو رینک تب کرواؤں گا جب میرے پاس اسکلز ہوں گے. کلائنٹ جو ہے باہر کا، فورنر جو کلائنٹ ہے، وہ مجھے کام ہی تب دے گا جب میرے پاس اسکلز ہوں گے، جب میں کام کر رہا ہوں گا صحیح طریقے سے. تو جو ساری گیم ہے نا اب اسکلز کے ارد گھومنے والی. اب فری لانسنگ ایگزامپل وہاں یہ ڈگریز نہیں آپ کو دکھانی پڑتی ہیں. میں اگر اب گگ بناؤں گا، میں یہ کہوں کہ میرے میٹرک میں اتنے نمبر ہیں، میرے ایف ایس سی میں اتنے نمبر ہیں، یا میرے سی جی پی اے 4/4 جا رہا ہے یونیورسٹیز کا، تو وہ کہیں گے ناٹ ایٹ آل، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. وہ کہیں گے ہمیں کام چاہیے. کام آپ اچھا کر سکتے ہیں، ہمیں ڈگریز کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ڈیجی اسکل سے کوئی نہ کوئی
کوئی نہ کوئی ایک اسکل لے لیتے ہیں اور اس پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو انہیں ڈگریز ہی میٹرک ایف ایس سی اور ٹرانسکرپٹس وغیرہ یونیورسٹیز کے انہیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں. ان کے پاس اسکل ہوتا ہے، وہ ڈگری اسکل ایک سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ بھی انہیں دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے پاس اسکل ہوتا ہے اور وہ اپنی اسکل کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کام کر کے. تو یہ جو پیپرز ہیں نا، ان سے اب ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ سے ان پیپرز کو نکال دینا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ سے ان کو پیپرز کو نکال کے صرف اسکلس کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ دیز آر جسٹ اے پیس آف پیپر. اب ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی آنے والے وقت کے اندر.